خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے پروگرام خوابوں کی تعبیریں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت میں عرض کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس شخص پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ کے خواب ہوتے ہیں اور ہم جانتے ہیں ان کی تعبیریں کیا ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مبلغ دعوت اسلامی مولانا اسد مدنی صاحب، اور ان سے ہم جانا کرتے ہیں آپ کے خوابوں کی تعبیریں۔ حضور، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ کے سوالات ہمیں موصول ہو چکے ہیں، یہ بلا تاخیر شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد سلیم شریف اتاری ہے اور میرا تعلق گجرات سے ہے۔ خوابوں کی تعبیر میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر خواب میں بندہ یہ دیکھے کہ اس کے پیچھے ایک سانپ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اور بڑی تیزی سے پیچھے آ رہا ہے، اور میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا ہوں، دوڑ رہا ہوں، اور اتنا زیادہ دوڑتا ہوں کہ میں تھک جاتا ہوں، لیکن میری آنکھ کھلتی ہے، وہ سانپ مجھ تک پہنچ تو نہیں پاتا، اور میں بڑا خوف زدہ ہوتا ہوں، اور اس پہ میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں۔ پہلا ہی سوال ہے اور حضور سام سے متعلق ہے، کیا فرمائیں گے آپ اس؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ سام کا دیکھنا بھلا نہیں ہوتا، اچھا نہیں ہوتا، برے شخص کی، نقصان دینے والے کی یہ دلیل ہوا کرتا ہے۔ البتہ ان کے پیچھے ہے لیکن کاٹا نہیں، ڈسا نہیں، نقصان نہیں پہنچایا، تو اس اعتبار سے اس خواب میں ایک پازیٹیو سائن یہ ہے، انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص خواب دیکھنے والے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، لیکن اللہ کی رحمت سے یہ محفوظ رہیں گے۔ مشورہ یہ عرض کروں گا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، رائے خدا میں کچھ صدقہ بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل دشمنوں سے، برے لوگوں سے حفاظت رہے گی۔ اور اچھی صحبت اختیار کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ، بڑا اہم، بڑا ضروری اور بڑا ہی مبارک ہوا کرتا ہے۔ جس کے دوست اچھے تو خود بھی اچھا، دوست برے تو خود بھی آزمائش میں۔ سراؤنڈنگ کو، اپنی صحبت کو، اپنی پرسنالٹی کو اس اعتبار سے دیکھتے رہیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول اپنا لیجیے، آپ جہاں بھی رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ تو بائی ماما اسلامی بھائی ہیں، تو جتنا زیادہ دینی ماحول میں اٹھیں گے، بیٹھیں گے، مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں اچھی صحبت بھی ملتی رہے گی اور بروں سے ہم محفوظ بھی رہ سکیں گے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے۔ اور بات یاد آئی کہ بعض اوقات اچھے دوست ہوتے ہیں، لیکن ان سے بھی اچھوں کی تلاش ہمیں جاری رکھنی چاہیے۔ وہ ٹھیک ہے، ہماری زندگی میں جو چند لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات بہت طویل عرصے تک وہی چند لوگ ہوتے ہیں۔ اچھی بات ہے اگر اچھے ہیں تو، لیکن ہماری زندگی میں نئے اچھے دوست بھی شامل ہوتے رہنے چاہیے۔ یہ انسان کی بیٹرمنٹ کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کی پرسنالٹی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے نہایت ضروری ہوا کرتا ہے۔ عمومی مزاج اگر لوگوں کا دیکھتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ اس معاملے میں کمفرٹ زون میں رہتے ہیں۔ چند اچھے لوگ مل گئے، اب بس انہی کے ساتھ زندگی ہے۔ اچھی بات ہے، چونکہ وہ اچھے لوگ ہیں، اس چیز کو اپریشیٹ ہی کیا جائے گا، لیکن کیا ان چند کے علاوہ ان ایک دو
افراد کے علاوہ کیا دنیا میں کوئی اور اچھا آدمی نہیں ہے جو آپ کو نیا ایکسپیرینس دے، نئی زندگی دے، نئے خیالات دے، نئی سمت متعین کرے، نئی کہکشائیں دکھائے؟ یقیناً ہوں گے، تلاش کیجئے، ڈائیورسٹی رکھیے، انشاءاللہ آپ کے لیے پرسنل لائف کے اندر یہ چیز بہت زیادہ فائدے کی باعث ثابت ہوگی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی مزید کال شامل کرتے ہیں، جی سنائیے۔ میرا نام حمزہ جاوید ہے، میں کراچی سے ہوں، اور خوابوں کی تعبیر میں میرا یہ سوال ہے، بعض اوقات رات میں آپ ڈراؤنے خواب جیسے آ جاتے ہیں، کسی کو چپکلیاں وغیرہ دکھ جانا یا خوفناک جس سے ڈر جائیں بالکل، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائیے۔ انشاء اللہ الکریم عرض کرتے ہیں، مزید کال سنائیے۔ محمد اطہر کشمیر سری نگر سے عرض کر رہا ہوں۔ میں اکثر خواب میں دیکھتا ہوں جو قبلہ ہے وہ کسی اور ڈائریکشن میں ہے، لیکن جب میں گھر میں ہوتا ہوں، گھر میں نماز پڑھتا ہوں، تو گھر میں وہ قبلہ اپنی ہی ڈائریکشن میں ہوتا ہے۔ اس خواب کی تعبیر فرما دیجیے۔ انشاء اللہ الکریم عرض کرتے ہیں، نیکسٹ کال پلیز۔ خوابوں کی تعبیریں سلسلے میں میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کے دانت گر گئے ہیں تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، مزید ایک اور کال سنا ہماری دیجیے۔ والدہ نے خواب میں دیکھا ہے تیز بارش ہو رہی ہے۔ ایک خواب رات کو دیکھا ہے جس میں انہوں نے روزہ افطار کیا، اس کی تعبیر بتا دیں۔ جی بارش بھی ہو رہی ہے اور روزہ بھی افطار کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ الکریم عرض کرتے ہیں، ایک اور کال مزید سنا دیجیے۔ میں جمیل بات کر رہا ہوں سر جی، میں نے یہ خواب پوچھنا تھا کہ میں نے ایک اپنے خواب میں کسی کی میت دیکھی ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے میت دیکھی ہے وہ کسی غیروں کی ہے۔ میں یہ پوچھ کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یا ہمارے گھر میں ایسا کوئی ہونے والا ہے، یا ایسا کوئی، یا کوئی ہم اس سے کوئی نصیحت لیں، یا کوئی ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ حضور کیا کہتے ہیں ان سائلین کے خواب اور کیا ہیں ان کے چھپے راز، کیا فرمائیں؟ ماشاءاللہ، آپ نے تو لکھ لیے ہیں، مجھ سے آپ ایک ساتھ پوچھ رہے ہیں، تو میں کسی آپ پڑھیں گے تو میں جواب دے سکوں گا۔ یہیں سے ہم ریورس چلتے ہیں۔ تشویشناک خواب ہے، اور سچویشن جب بھی کوئی اس طرح کے خواب میں دیکھتا ہے تو یقیناً دماغ میں یہی بات آتی ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ ہمارے معاملات گھر میں تو نہیں ہونے والے، تو کیا فرمائیں گے آپ ان سائل کے بارے میں؟ میت کا دیکھنا کئی اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ لازم نہیں کہ انتقال ہی کی خبر ہو۔ بعض اوقات آخرت پر تنبیہ ہوتی ہے، صحیح، کوئی شخص ہے بے باک ہو گیا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، اللہ پاک اس کی اصلاح کا سامان یوں بھی فرماتا ہے کہ خواب میں اس کو قبرستان، قبر، موت، میت دکھائی جاتی ہے، صحیح، ایک ریمائنڈر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اس کو پازیٹیو لے کر اپنی لائف میں تبدیلی لاتے ہیں۔ صحیح، ایک تو یہ پہلو ہے جو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس پہلو پہ غور کرے، اگر کسی نافرمانی کے کام میں مبتلا ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھے، نیکیوں میں کمی ہے، کوتاہی ہے تو اس کو بھی دور کر کے نیکیاں کرنے کی کوشش کرے۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جس کی میت دیکھی اس کو بتائیں نہیں، ورنہ وہ تشویش کا شکار ہوگا، اور یہ کسی کی موت دیکھنا ضروری نہیں کہ اس کی موت کی ہی خبر ہو، اس میں بھی سچویشن کے مختلف ہونے سے الگ الگ تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ صحیح۔ سائل نے حضور بارش خواب میں دیکھی اور کہا کہ گھر والے ان کے روزہ رکھ رہے ہیں، سحری جیسا انہوں نے منظر کے تعلق سے کہا۔ ایک تو سیزن میں اس طرح کی چیز دیکھنے کی تعبیر یوں نہیں ہوتی کہ عمومی حالات سے متعلق ہوتی ہے، اور اس طرح جو چیزیں ہو رہی ہوں اس کا دیکھنا تعبیر کے لائق نہیں ہوتا۔ صحیح۔ البتہ بارش کا ویسے دیکھنا پازیٹیو ہوتا ہے، دعا کی قبولیت، تمنا پوری ہونے کی یہ علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے حضور، اگر بارش نہ ہو تو اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ریزن تو بہت ساری ہیں، سائنٹیفکلی دیکھیں تو الگ ریزنز ہیں۔ ظاہر ہے کہ بارش کا جو سبب ہوتا ہے وہ اگر پورا نہ ہو رہا ہو تو بارش نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور اسباب اپنی جگہ پر، اصل تو مسبب الاسباب ہے، سب کچھ ہے، واہ، لیکن رب نہیں چاہ رہا تو بندہ کیا کر سکتا ہے۔ البتہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہیں، اور ان میں ایک مین فیکٹر درختوں کی کمی بھی ہوتی ہے۔ صحیح، اللہ پاک کا جو ایک نظام ہے، جب انسان کسی بھی نظام کائنات میں اپنی ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتا ہے اس کی ٹانگ ہی ٹوٹتی ہے، اللہ اکبر، اور اس میں ایک بڑی مثال یہ ہے کہ ہم نے انڈسٹریز کی وجہ سے، پولوشن کی وجہ سے، اپنی ضروریات کو درست طریقے سے پورا نہ کرنے کی وجہ سے
ایسا کام کر دیے ہیں کہ جو بارش کی کمی کا باعث ہو گئے ہیں. انوائرمنٹل جو چینجنگز ہیں، اسی طرح درختوں کا بے تحاشا کٹنا جو بارش کی کمی کا باعث بتایا جاتا ہے، اسی طرح پولوشن ہے صحیح. انوائرمنٹ میں، اور ایسی کافی ساری چیزیں ہیں. تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی شجرکاری کی مہم بھی سٹارٹ کر رہی ہے، اور پروموز بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت ساری چیزیں آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پودا لگائیں، درخت بنائیں. یہ دعوت اسلامی کا نعرہ ہے. تو جس سے ممکن ہے، ہر ایک کے پاس جگہ ہو ضروری نہیں. بڑے شہروں میں اب یہ بھی ہو گیا کہ میں اگر لگانا بھی چاہوں تو کہاں لگاؤں. ایسا ہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ سر پہ گملہ رکھ کے تو میں گھوم سکتا ہوں، لیکن جگہ نہیں چھوڑی ہم نے. اللہ اکبر. ہمارے پاس اگر 120 گز کا پلاٹ ہے تو اس کا ایک ایک انچ ہم نے عمارت بنا دی ہے، اور صحن تک ختم ہو گئے. درخت لگانا تو دور کی بات. صحیح ہے. کبھی کراچی کا اگر ہم اوپر سے ویو لیں اوور ویو نقشے میں، تو کنکریٹ ہی نظر آئے گا، ہر طرف آبادی آبادی ہے. گرینری تو ڈھونڈنے سے بڑی مشکل سے ملے گی. اور ایک آدھ بیچارہ کہیں درخت نظر آ جاتا ہے، اس کو دیکھ کر میں سوچتا ہوں کہ یہ بیچارہ ہمارے اتنے بڑے انوائرمنٹ کا کیا بگاڑ لے گا. اللہ. اس کی بھی حالت. تو کوشش کریں جن کے لیے پاسبل ہو، ممکن ہو. انڈور پلانٹس بھی ہوتے ہیں. تو یہ ساری اویئرنیس انشاءاللہ آپ کو ملتی رہے گی ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور مدنی چینل کے ذریعے بھی. دیکھتے رہیں، آگے بڑھیں، ہمت کریں، کوشش کریں. بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ممکن ہوتا ہے درخت لگانا، پودا لگانا، لیکن لوگ نہیں لگا رہے ہوتے. وہاں پر کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب کو عافیت والی، برکت والی بارش عطا. آمین آمین. ناظرین، یاد پڑتا ہے کہ ہم نے ایک بارش کے تعلق سے ایک پیکیج بھی ریکارڈ کیا تھا کہ جس میں باقاعدہ بارش ہو رہی تھی. اسد بھائی، اس میں آپ کو اسد بھائی شاید یاد ہوگا کہ بارش میں ہم نے اس کو ریکارڈ کیا تھا. پھر اس کی ملٹی ڈائمینشنز پہ ہم نے بات کی تھی کہ کیا کیا بارش کو کس طرح سے دیکھا جائے. پانی، ایک تو بارش ہوتی ہے، پھر شہد کی بارش، پتھروں کی بارش، اور اس طرح کے دلچسپ سوالات پر مشتمل یہ پیکیج اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل وزٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو ایزیلی وہاں دیکھنے کو مل جائے گی. حضور، ایک اور سائل ہم سے یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ دانت اگر کوئی خواب میں گرتے ہوئے دیکھتا ہے اپنے دانت، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ کیا فرمائیں گے؟ کئی تعبیریں اس کی، اور جو ایک بنیادی تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ کسی رشتہ دار کو، سرپرست کو، قریبی کو نقصان پہنچنے کی، مصیبت میں مبتلا ہونے کی، بعض صورتوں میں انتقال کی بھی یہ علامت ہوا کرتا ہے. اب یہ چونکہ بہت جنرل کویسچن ہوتا ہے، اسپیسیفک ہم سائل سے اس طرح انٹریکشن نہیں کر پاتے، تو یہ عرض کروں گا کہ غور کر لیں. اگر کوئی قریبی رشتہ داروں میں کوئی مریض ہے، بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، تو اس کے لیے دعا کریں. اگر آپ اس کے لیے کوئی مدد کا کام کر سکتے ہیں تو وہ کریں. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. آمین. ایک اور کویسچن یہ پوچھا گیا کہ خواب میں اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ قبلہ ڈائمینشن جو ہے وہ رائٹ کی بجائے جو اپنی جگہ ہے اس کی جگہ وہ سمت مخالف میں دیکھتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا تعبیر ہوگی؟ جی دیکھیے، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. جی. ایک یہ ہوتی ہے کہ کسی نے کعبے کو دیکھا لیکن وہ اپنی جگہ پہ نہیں، اس کی ڈائریکشن چینج ہے. ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے کہ کعبہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں جس سمت پر رخ کر کے، صحیح، تو وہ رخ میرا مڑا ہوا ہے. ٹھیک. یہ بھی ڈائریکشن چینج ہونے کی ایک صورت ہے. دونوں صورتیں ہو سکتی. تو کعبے کی ڈائریکشن کو چینج ہوتے ہوئے دیکھنا یہ بہت زیادہ برا ہے، اور اس کی بہت ساری تعبیریں ہیں، اور ان میں اکثر جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، یعنی کہ نقصان دہ ہو سکتی ہیں. اچھا، اب نقصان کس سینس میں ہے؟ وہ اس سینس میں ہے کہ خواب دیکھنے والا میں بھی پاسبل کہ کسی نظریاتی مسٹیک کا شکار ہو. کوئی ایسی بات اس نے سن لی ہے کسی سے جو کہ اسلامی عقائد و نظریات کے موافق نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی ایسی کتاب پڑھ لی ہے، کوئی بھی اس کا سبب ہو، لیکن اسلامی عقائد و نظریات کے اعتبار سے وہ کسی مسٹیک کا شکار ہو سکتا ہے. تو خواب دیکھنے والے کو اپنے معاملات درست کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. اور کرنا چاہیے. اچھا، ضروری نہیں کہ عقائد کے اندر خرابی ہے، نظریات میں کوئی پرابلم ہے تو سارے کے سارے خراب ہیں. صحیح تھے، لیکن کوئی ایک آدھ وسوسہ کسی نے ڈال دیا. اور فی زمانہ اگر ہم کلام کریں تو اس میں ایک بہت بڑا سبب سوشل میڈیا نیٹ ورکس بھی ہیں، کیونکہ ٹھیک ہے، ایک وقت تھا کہ جب اوتھینٹک لوگ ہی
ممبر پر بٹھائے جاتے تھے، ہم، کم از کم اس کا کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ ہوا کرتا تھا۔ صحیح، اب ممبر تو بہت دور کی بات رہ گئی، اب تو سوشل میڈیا پر ہر دوسرا شخص علامہ ہے، ہر تیسرا شخص ریسرچر ہے، ہر چوتھا شخص جو ہے وہ مجتہد بنا ہوا ہے۔ اب جتنے منہ اتنی باتیں، صحیح، اب کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے، اس کا ظاہری حلیہ دیکھ کر، اس کے الفاظ کی خوبصورتی دیکھ کر، اس کا اورا دیکھ کر، اس کی کوئی بھی بھرم بازی دیکھ کر، ہم، اب ایک عام شخص بیچارہ کیسے فیصلہ کرے گا کہ یار یہ درست بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ ٹھیک ہے، اور اتنی الٹی سیدھی اور عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اللہ اکبر، تو یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر خامخواہ ہر ایک کو دیکھنے کی وجہ سے آپ اپنے جو اسلامی بنیادی عقائد ہیں، نظریات ہیں، شریعت کے احکامات ہیں، ان کے بارے میں وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سے یہی گزارش کروں گا، خاص طور پر جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہو، کہ اپنے معاملات پہ غور کریں، اور اس میں ایک ہی بچنے کی صورت ہے کہ صرف علماء اہل سنت جو صحیح بیان کرنے والے ہیں، بس انہی کو سنا جائے، انہی کی کتاب کو پڑھا جائے اور انہی کو فالو کیا جائے۔ اور ہر ایک کو سنیں گے تو پھر آپ کا ایمان کب داؤ پہ لگ گیا شاید اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اوتھینٹک علماء کو سنیں اور اوتھینٹک ذرائع والی پبلشنگ والی کتابوں کو پڑھیں، اور اوتھینٹک لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، خاص طور پر صحیح، اسلامی نظریات کے تعلق سے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا کسی گمراہی سے، غلط عقیدے سے، غلط نظریے سے۔ اچھا، اب ضروری نہیں کہ غلط عقیدہ نظریہ یہ کہ اللہ کے بارے میں آپ معاذ اللہ کچھ غلط سوچنا شروع کر دیں۔ جی، عقائد کی جو ڈیٹیل ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ابتدا کسی چھوٹی سی چیز سے ہوتی ہے، اور پھر جب گمراہی دماغ میں آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی پناہ بڑھتے 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 کہیں تک بھی وہ جا سکتی ہے۔ ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ نے ایمان عطا فرمایا، استقامت کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک درست عقائد و نظریات کے ساتھ ہی اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ حضور، سائل ہم سے یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ خواب میں چھپکلی دیکھنا اور اس طرح کچھ خوفناک خواب آتے ہیں، تو ان کے آنے کی کیا وجہ ہے، اور چھپکلی کو خواب میں دیکھنا یہ کیسا ہے، کیا فرمائیں گے؟ وجوہات تو کئی ہو سکتی ہیں، صحیح، طبیعت کی خرابی بھی ہو سکتی ہے، بعضوں کا بہت تھکاوٹ ہو، اس کی وجہ سے بھی عجیب و غریب خواب نظر آ سکتے ہیں۔ صحیح، اسی طرح شیطان کے عمل سے بھی برے خواب نظر آتے ہیں۔ ایک تو ہر اس کام سے محفوظ رہیں جو شیطان کے غلبے کا باعث ہوں۔ اب اس میں ظاہر ہے ناپاکی کا خیال نہ کرنا، اور ناپاک رہنا، ناپاک جگہوں پہ جانا، کپڑوں کا، لباس کا، اسی طرح جسم کا خیال نہ رکھنا، یہ بھی سبب ہوتا ہے شیطانی وسوسوں کا۔ تو جتنا پاکیزہ رہیں گے اپنے ظاہر کو بھی اور اپنے باطن کو بھی، انشاءاللہ برے خوابوں سے، ڈراؤنے خوابوں سے حفاظت رہے گی۔ بقیہ کرنا کیا چاہیے؟ سونے سے پہلے ذکر و اذکار کر کے سوئیں، سونے سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر کے سوئیں، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لیں، اور ڈراؤنے خواب بہت آتے ہوں تو 21 بار 21 ٹائمز یا متکبرو اللہ کے نام کا وظیفہ ہے، یہ پڑھ لیا کرے اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے خواب بھی بہتر ہو جائیں گے، ڈراؤنے اور برے خوابوں سے حفاظت رہے گی۔ یہ جنرل وظیفہ ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، جس کو بھی ڈراؤنے اور برے پریشان کن خواب نظر آتے تو 21 بار یا متکبرو پڑھ لیا کریں۔ سنت کے مطابق سوئیں، باوضو سوئیں، نماز پڑھ کے سوئیں۔ اچھا ہوگا کہ درود پاک یا ذکر و اذکار کرتے کرتے نیند آ جائے، انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کو برے خوابوں سے حفاظت کا سامان ہوگا۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ حضور، ایک آپ اور بھی توجہ دلایا کرتے ہیں، جیسے میرے ہاتھ میں گیجٹس ہیں تو سونے سے پہلے آپ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ ہاں جی، کچھ دیر پہلے، اب مختلف اس پہ آراء ہیں، جتنا ہو اتنا اچھا ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے، کم از کم آدھ گھنٹہ پہلے آپ ڈیوائسز کو چھوڑ دیں۔ صحیح، اب ڈیوائس دیکھتے دیکھتے سو رہے ہیں، اس میں کیا دیکھا، کیا سنا، اس کا دماغ پہ ظاہری اثر بھی ہوتا ہے، نہیں کہ ظاہر، ضروری نہیں کہ جو غلط چیز ہے وہی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اچھی چیز بھی دیکھ رہے ہیں لیکن اس کی ٹیوبز ہیں، آپ لیٹے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ کی پوزیشن درست نہیں، تو یہ بھی آپ کے دماغ پہ اور آپ کی فزیک پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو سونے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے
آخری دفعہ دیکھ لیں جو بھی آپ کو رپلائی کرنا ہے. یار آپ وزیر اعظم تو ہے نہیں کہ اگر ایک میسج آگے پیچھے ہو گیا تو ملک کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے ہمارے ساتھ عموماً. تو ایسا کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی جی. کہ آخری لمحہ جو سونے سے پہلے ہے اگر میں نے اپنا واٹس ایپ نہ دیکھا تو کچھ کا تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی. کچھ بھی نہیں ہونے لگا, جیسی دنیا ہے ویسی ہی چلے گی. تو اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. یہ بہت بڑی ایک بے آرامی کی وجہ ہوتی ہے, تو سائڈ پہ کر دیں, پرسکون ہو جائیں. پھر جو بھی آپ کا نارمل ٹائم آپ لیتے ہیں سونے میں 15 20 25 منٹ, تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کو اس سے پرسکون نیند آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. حضور ایک سائل ہیں محمد غلام خالق اتاری, کہتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں اپنی شادی دیکھتا ہے, اگرچہ اس کی شادی ہو چکی ہے اور 2 بار ہو چکی ہے, پھر وہ اپنے خواب میں شادی دیکھتا ہے, تو کیا اس میں کوئی برا سائن ہے؟ برا تو نہیں ہے, ظاہر ہے شادی خوشی کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اور اچھی خبر ملنے کی دلیل ہے جنرل اعتبار سے. ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات ہو سکتا ہے ان کا ارادہ ہو یا کوئی ایسا تذکرہ چلتا ہو یا کوئی پرانی یاد ہو ذہن کے اندر, اس کی وجہ سے بھی شادی نظر آ جاتی ہے. تو نارملی شادی کا ماحول دیکھنا یا اپنے آپ کو دلہا بنا ہوا دیکھنا, نارملی اس کی پازیٹیو ہی تعبیریں ہوا کرتی ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں بہتری کے لیے سوال کرتے رہنا چاہیے, دعا کرتے رہنے چاہیے. بیسیکلی شادی ایک اچھی خبر کی علامت ہے. ٹھیک ہے. حضور خواب میں سانپ کو جل کر بھسم ہوتے دیکھا ہے, یہ اس طرح سے لکھا ہے, اور اس میں سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے, لیکن پھر وہ سانپ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. یہ انہوں نے اپنا خواب پوچھا ہے, کیا فرمائیں گے؟ آزمائش کی علامت ہے. بیسیکلی سانپ برا دشمن ہے. اچھا. اس کو جلتے ہوئے یا ختم ہوتے ہوئے دیکھنا یہ پازیٹیو سائن ہوتا ہے, لیکن زندہ ہو جانا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, آپ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, غلبے کی کوشش کرتے ہیں, پھر وہ دوبارہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بننے کی کوشش کرتا ہے. تو کنٹینیو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں. صبح و شام کے جو حفاظت کے وظائف ہیں وہ اختیار کریں. انشاءاللہ عز و جل اس سے ضرور بہتری کا سامان ہوگا. ٹھیک ہے. حضور ایک سوال ہے, انہوں نے لکھا ہے, فیصل آباد سے سوال ہے. انہوں نے لکھا کہ اکثر خواب میں کالج وغیرہ جانے کے لیے کبھی یونیفارم نہیں ملتا, تو کبھی جوتا نہیں ملتا. یہی ہوتا ہے, بہت دیر ہو رہی ہوتی ہے, اور جب سب کچھ مل جاتا ہے پھر میں دیکھتی ہوں کہ بارش آ جاتی ہے اور بہت تیز بارش ہوتی ہے اور میں جا نہیں پاتی. تو یہ اس طرح کا خواب ہے, یہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ کیا ہے؟ ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. دیکھیں یہ تو بہت زیادہ روٹین کی بات ہے. ٹھیک ہے. عموماً کوئی کالج یا اسکول جانے والا ہو, دفتر جانے والا ہو, اپنے کسی بھی جگہ پہ جانے والا ہو, عمومی مزاج 99% تقریباً نکلتے وقت یہی حال ہوتا ہے. چیز ٹھکانے پہ نہیں ملے گی, لیٹ ہو رہے ہوں گے, بھاگم بھاگ ہوگی, پہلے سکون سے بیٹھے رہیں گے, آخری وقت میں جو ہے وہ دوڑ لگا رہے ہوں گے. تو یہ ایک ایسا کلچرل ایک ایشو ہے. تو اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی جو ڈیلی روٹین سے ہماری تعلق رکھتے ہیں. اب خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اگر حقیقت میں بھی ان کی لائف ایسی ہی ہے تو اپنے ہاتھ میں ہے اس خواب کی تعبیر اچھے انداز پر ظاہر کرنا چاہتی ہیں تو اپنے روٹین کو مینیج کریں اور چیزوں کو بہتر کریں. ٹھیک ہے. حضور ایک بڑی مطلب بہت سارے ہو سکتا ہے لوگوں کی نمائندگی بھی ہو جائے. انسان نا بہت ساری چیزوں کی خواہش رکھتا ہے, جیسے کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی بیرون ملک کے اندر اس کی جاب لگ جائے, تو خواب میں وہ اسی طرح سے دیکھتا ہے. اچھا, میرے پاس اس طرح کا یہ سوال بھی ہے. پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو رقم کی ضرورت ہوتی ہے, وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کو کہیں سے کچھ بہت بڑی رقم ہاتھ لگ گئی ہے. تو اس طرح کی جو خواہشات بھی لوگوں کی ہوتی ہیں, اور پھر اس طرح کی وہ خواب کی حالت میں بھی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور یوتھ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت ساری چیزوں کی وہ ڈیزائر رکھتے ہیں. تو کیا فرمائیں گے کہ اگر خواہشات بھی ہوں اور خواب میں وہی دیکھا جائے تو کیا وہ جو سفر ہے اس چیز تک پہنچنے کا وہ کم ہوگا, یا کیا خرابی ہے, یا کیا پازیٹیو کیا نیگیٹو ہے, کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے اس میں جو آپ نے سچویشن بتائی ہے, ہاں جی, تو غلبہ تو سوچوں کا ہی ہوتا ہے. صحیح. ایک تعداد ہے لوگوں کی کہ جو بہت زیادہ بیرون ملک سفر کے لیے ذہن بنا کر بیٹھی ہوئی ہے, تو وہی چیز خواب کے اندر نظر آ جاتی ہے. اس میں 99% تو یہی
سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ ان کی شدید خواہش ہے تو وہ چیز ان کو خواب کے اندر نظر آ جاتی ہے. اس سے کوئی یہ سائن لینا کہ واقعی میں چلا جاؤں گا تو یہ بہت زیادہ دشوار ہے. بقیہ رہی یہ بات کہ یہ خواہش ہوتی ہے تو مشورہ یہی دیتے ہیں کہ جتنی محنت آپ نے باہر جا کے کرنی ہے اسے آدھی بھی یہاں کر لیں گے نا تو انشاءاللہ اس سے زیادہ بہتر زندگی گزار لیں گے. تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ لوگ بھائی باہر جا کے کروں گا یہ بھائی یہاں کر لو. اچھا جہاں جانا چاہتے ہیں اس کے اعتبار سے یہ بیرون ملک ہے. یہ بیرون ملک بھی تو اسی دنیا کا حصہ ہے نا. ٹھیک ہے میں ڈینائی نہیں کروں گا کہ بعض ملک زیادہ اپورچونٹی والے ہوتے ہیں لیکن یو ہیو ٹو پے دا پرائز. ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل ہی آپ جائیں گے تو وہاں پر میں نے کئی ایسے لوگوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے کہ باہر کے خواب میں یہاں بھی کام ڈھنگ سے نہیں کرتے. صحیح. اور ہر کوئی باہر جا کر کمفرٹیبل ہو اور باہر جا کر آسائش والی زندگی گزارے ضروری نہیں. اگر آپ ریشو کا فرق دیکھیں گے تو بہت کم ہی رہے گا. میں اس ریالٹی کا بھی انکار نہیں کروں گا کہ بعض ممالک ہیں جہاں بہت اچھی فیسلٹیز ہوتی ہیں لیکن بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے. میرے جاننے والے ہیں جی پاکستان میں اچھا کاروبار، اپنا ذاتی گھر، ذاتی کاروبار، فیملی بزنس، سب چیزیں ان کی بہترین لائف ہے. یعنی کہ گاڑی جو ایک بنیادی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ سہولت جس کو کہتے ہیں جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کی سب سے اچھی نہ صحیح اس کے نیچے والے درجے کی کالونی میں وہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ بہت سو سے بہتر ہیں لیکن وہی باہر جانا ہے. باہر جانا ہے. صحیح. چلے گئے جی کروڑوں روپے لگائے چلے گئے. کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں نا فیملی کے ساتھ. جب بندہ گیا 2-4 افراد تو پھر ویزے میں ٹکٹ میں خرچ ہو گیا. اب سب ہو گیا صحیح. تو وہ جناب وہ صاحب وہاں پر کر کیا رہے ہیں جی ڈیلیوری بوائے بنے ہوئے ہیں. میں نام نہیں لیتا کمپنی کا. ہمارے ہاں وہ ایک کمپنی ہے سمجھو کہ اس میں کام کر رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے. کھانا پہنچا رہے ہیں لوگوں کو گھروں میں. تو اب اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ لائف اچھی یا وہ لائف اچھی؟ اب وہاں جا کے یہی کرنا ہے تو بھائی اس سے آدھی محنت یہاں کر لو. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے. ہاں کسی کا واقعی اسکلفل ہے اور اس کے پاس بہت کچھ ہے اور جانے سے پہلے ہی اس کی بہت اچھی جاب ہے یا اتنا پیسہ ہے کہ جا کر وہاں پر اسٹیبل ہو جائے گا. ساری چیزیں ہیں. ان سب کے باوجود جی وہاں پر کیا ایمان کا تحفظ ویسا ہے جیسا یہاں ہے؟ آپ کی آنے والی جنریشن کا فیوچر کیسا داؤ پہ لگے گا؟ بہت امپورٹنٹ بات. وہ کیا ویسا ہے؟ آپ نے پیسہ تو کما لیا لیکن اس پہلو پر کبھی آپ نے غور کیا یا بالکل اندھوں بہروں گنگوں کی طرح بھاگتے چلے گئے؟ میری ایک اسلام بھائی سے ملاقات ہوئی. وہ جس کنٹری میں ہے وہ ابھی تو بچے چھوٹے ان کے جی لیکن جب ان سے تعلیم کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے بات ہوئی تو وہ بیچارے افسردہ سے ہو گئے کیونکہ دیر از نو فیوچر. کیونکہ ہمارا جو اسلامک کلچر یہاں پر ہے صحیح. اور جو ایک ڈومینیشن ہے ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں وہ وہاں پہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو زبان حال سے وہ کہہ رہے تھے کہ میرے بچوں کا جو فیوچر ہے وہ داؤ پر ہے. اللہ جسے محفوظ فرمائے. لیکن وہ سمجھدار ہے ماحول سے منسلک ہیں تو لگ یہ رہا تھا کہ واپس آ جائیں گے لیکن سب ایسا کرتے نہیں. تو یہ اس طرح کے خواب دیکھنے سے پہلے جاگتے ہوئے ان سب چیزوں پہ غور ضرور کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. یہی کنکلوژن ہے اور یہی ایک میسیج ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس طرح کی خواہش رکھتے ہیں. شہزاد اتاری اقبال نگر سے اور یہ کہتے ہیں سر اگر کوئی خواب میں آگ کے 2 پہاڑ دیکھے تو کیا ایسے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ 2 پہلو ہیں اس کے. ایک تو آزمائش ہے. آگ آزمائش ہے نقصان مصیبت ہے لیکن ایک اس کی تعبیر بخار سے بھی کی جاتی ہے. اچھا. بیماری سے بھی کی جاتی ہے. ہو سکتا ہے خواب دیکھنے والا کسی بیماری کا شکار ہو. اب اس میں 2 پہلو ہوتے ہیں کہ بندہ ایسے اسباب اختیار کرے جو بیماری سے بچنے کا باعث ہوں. ٹھیک ہے. ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے جو اس کو بیماری میں مبتلا کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. خواب بعض اوقات اس طور پر تنبیہ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. کچھ کالز ناظرین کی شامل کرتے ہیں. جی سنائیے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں خواب میں ہریالی دیکھی ہے اور ساتھ میں اپنے والد اور چچا کو بھی دیکھا ہے تو اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں چچا اور والد ہریالی کے ساتھ دیکھے ہیں. جی مزید کال.
یہ رات کو نا بہت ڈراونے خواب آتے ہیں. خواب میں آتا ہے کہ مجھے کوئی مار رہا ہے اور میں مرتا نہیں ہوں, روح نکل جاتی ہے. کبھی کہاں پر کوئی حملہ ہو رہا ہے. اس طرح کے ڈراونے خواب آتے ہیں. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. نیکسٹ کال پلیز. کل صاحب رات کو نا خواب میں نے اذان ہو رہی ہے خواب میں بھی, اور میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں. اللہ اکبر. مزید ایک اور سنائیے. میری مسز کو تقریباً یہ خواب آتی ہے, میں گاڑی پہ سوار ہو رہی ہوں لیکن گاڑی پہ سوار نہیں ہو سکتی, گاڑی نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ گاڑی نکل جاتی ہے, سائل نے یہ پوچھا ہے. بعض اوقات تو خیال بھی ہوتا ہے, اور ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو گاڑی کا نکلنا مراد کے پورا نہ ہونے کی علامت ہے. ٹھیک ہے, یعنی منزل تک نہ پہنچنے کی یہ دلیل ہوتی ہے. خواب دیکھنے والے کا اگر کوئی پلان ہے کسی کام کو کرنے کا, اسے مزید بہتر انداز پہ کرے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ ان کے کاموں میں رکاوٹ کا اور ناکامی کا سامنا ہو. ٹھیک ہے. توبہ کرنا حضور بڑا ایک اچھا عمل ہے. اگر کوئی خواب میں اس طرح سے دیکھتا ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے, جیسا کہ سائل نے بھی کہا, بہت اچھا ہے. یہ تو پازیٹیو ہے. جاگتے ہوئے کوئی توبہ کرے حقیقی طور پر یا خواب میں دیکھے تو اللہ پاک توفیق خیر عطا فرمائے گا. صحیح. اور نیکیوں پر رغبت نصیب ہوگی. اچھا خواب ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہریالی ہے, چچا ہیں اور والد ہیں, یہ خواب دیکھا. اچھا ہے ماشاءاللہ. ہریالی کی کئی پازیٹیو تعبیریں ہیں. صحیح. اور دین کی خوبی, عبادت پر قوت ملنے کی علامت ہوتی ہے. تو والد صاحب کو, چچا کو دیکھا ہے تو انشاءاللہ ان کے ذریعے کوئی نیکی نصیب ہوگی, یا یہ خود نیک کام کرنے پر ان کو توفیق الہی نصیب ہوگی. اچھا خواب ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اور جب اچھا خواب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ناظرین. اور شکر کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. سجدہ شکر بھی ادا کیا جا سکتا ہے. کوئی اچھا کام کرتے رہنے کی, مستقل کرتے رہنے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے. پروگرام میں وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, اور آپ کے لیے لے کر آئے ہیں دلچسپ معلومات پر مشتمل ایک خوبصورت پیکیج. آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وقت ہوا ہے بزرگوں کے خواب سیگمنٹ کا, اور آج جو خواب آپ سے بیان کرنا ہے بڑا ہی پیارا خواب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کی خدمت میں جن کا نام سب سے نمایاں اور جن کی حدیث پاک کی مجموعے پر مشتمل کتاب کو قرآن مجید فرقان حمید کے بعد دنیا میں پائی جانے والی تمام کتابوں پر فوقیت دی جاتی ہے, اصح الکتب کہا جاتا ہے. آپ کا بڑا ہی پیارا ایک خواب ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس سے مکھیوں کو دور کر رہا ہوں. جب بیدار ہوئے تو حیرانی بھی ہوئی اور کچھ پریشانی بھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس پر تو مکھیاں بیٹھا ہی نہ کرتی تھیں. اللہ پاک نے آپ کو ایسا منزہ اور پاکیزہ تخلیق فرمایا ہے. لیکن جب علماء سے رجوع کیا تو علماء تعبیر نے بیان کیا کہ اے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ سے اللہ تبارک و تعالی یہ خدمت لے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث میں جو خلط ملط ہو گیا ہے, جو مکسنگ ہو گئی ہے, درست اور غلط کی پہچان کا معاملہ درپیش ہے, تو آپ اس بارے میں حدیثوں کی جانچ پڑتال کے بارے میں بڑی خدمت سر انجام دیں گے. اور ویسا ہی ہوا. پھر زمانے نے دیکھا کہ کس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث رسول کی خدمت کی, اور مجموعہ جو احادیث کا ہے, صحیح احادیث کا جو آپ نے ترتیب دیا, اللہ پاک نے اس کو کیسی پذیرائی عطا فرمائی. اور آج بھی جب حدیث پاک کے حوالے سے کوئی نام لیا جاتا ہے, کوئی ریفرنس تلاش کیا جاتا ہے, کوئی بات کہی جاتی ہے, تو آپ کی کتاب کا نام سر فہرست آتا ہے. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. تو یہ وہ قسم ہے کہ خواب کے ذریعے کسی کو کوئی خوشخبری سنائی جاتی ہے, اور مستقبل میں پیش آنے والے کسی واقعے کے بارے میں مومن کو بتایا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایس ایم ایس حضور کافی سارے ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہم شارٹلی کچھ کویسچن یہ شامل کرنے, اور پھر کچھ کالز ہیں وہ بھی شارٹ شامل کر لیں. انہوں نے لکھا, کہتے ہیں کہ سر خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک گدلا پانی ہے اور اس میں ایک سانپ ہے جو کہ میری طرف
मुंह खोले हुए आता है और मैं जैसे भागने की कोशिश करती हूँ तो दलदल में फंस जाती हूँ। वालिदा कोशिश करती हैं मुझे निकालने की, लेकिन मैं नहीं निकल सकती। इतने में हमारे रिश्तेदार सब इकट्ठे होकर कोशिशें करते हैं, लेकिन फिर भी उस दलदल से नहीं निकल पाती। क्या फरमाएंगे? आसानी वाला मामला फरमाए। एक तो अल्लाह की राह में सदका करें जी, दूसरा अपनी कंपनी और सोहबत को बेहतर करें, नेक खवातीन के साथ वक्त गुजारें, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। ठीक है। हुजूर, अगर ख्वाब में मुर्दे को सफ़ेद कफन के अलावा किसी और रंग के कफन में अगर वो देखता है और मुर्दे को डंडे मारे जा रहे हैं, कुछ लोग हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको भी डंडे पड़ते हैं, 3 बार इस तरह का ख्वाब देखा गया, क्या फरमाएंगे आप? दुआ करें उनके लिए, इसाले सवाब करें, किसी से बयान ना करें। अच्छा, लेकिन ये भी याद रहे कि इस तरह की कैफियत देखने से लाजिम नहीं आता कि मुर्दा किसी बुरी ही हालत के अंदर है। सही। बाज़ औक़ात ख्वाब देखने वाले के अपने ख्याल की वजह से भी ऐसा ख्वाब नजर आता है। बहरहाल फिर भी जिनके बारे में देखा उनके लिए दुआ जरूर करें। ठीक है। उवैसुद्दीन हैं और ये बलूचिस्तान से हैं। ये लिखते हैं कि ख्वाब में बिच्छू को देखना कैसा होता है? मैं तकरीबन 10 से 15 मरतबा 2-2.5 साल के अंदर ये ख्वाब देख चुका हूँ। कुछ बिच्छू हैं जो मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनमें कुछ के कलर ब्लैक हैं और कुछ नॉर्मल कलर के हैं, लेकिन मैंने एक किताब में पढ़ा है कि बिच्छू दुश्मन की निशानदही है। ये भी फरमाइए, क्या ये दुरुस्त है? हाँ जी, बुरा शख्स है, नुकसान पहुंचाने वाला दुश्मन है। अल्लाह की राह में सदका करें, दुश्मनों से हिफाजत के लिए कुछ वज़ाइफ को अपनी रोज़ाना की रूटीन में ज़रूर शामिल रखें। ठीक है। हमारे घर ख्वाब में मरहूम मेहमान आए हैं, जो भी फोत हो चुके हैं वो सब के सब बतौर मेहमान आए हैं और हम सब घर वाले उन्हें देखकर खौफ ज़दा हो जाते हैं। इतने में मेरी आंख खुल जाती है। क्या फरमाएंगे? मुर्दे के बारे में उमूमन कॉन्सेप्ट खौफ का ही होता है, तो ये एक फितरी बात है, इससे तो कोई ऐसी बुराई वाला फैक्टर नहीं है। अलबत्ता फौतशुदा का घर पर आना इस तरह से बतौर मेहमान के, इसका मतलब है कि उनके लिए आप दुआ करें, इसाले सवाब करें। मुर्दे को अगर इसाले सवाब किया जाता है तो खुश होता है और अगर नहीं किया जाता तो वो गमज़दा होता है। और हमारे नज़रियात में ये बात है कि रूहें घरों को आती हैं, अगर इसाले सवाब करके उनके लिए दुआ की जाए तो खुश होकर पलटती हैं और अगर ना की जाए तो वो मग़मूम होती हैं। ठीक है। हुजूर, ये इरशाद फरमाइए कि ख्वाब में अगर कोई ये देखता है कि आसमान पर इसमें जलालत अल्लाह लिखा हुआ है, रोशन है और सब घर वाले देखते हैं, क्या फरमाएंगे ऐसे ख्वाब के बारे में? बहुत मुबारक है, अल्लाह की रहमत मिलने की अलामत। ठीक है। कहते हैं कि सर, मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ और रिज़ल्ट आने वाला है। मैंने 2 मरतबा ख्वाब में देखा है कि मेरे स्कूल में रिज़ल्ट शो हुआ है और उसमें मेरी 3री पोजीशन आई है। क्या फरमाएंगे आप? अच्छी बात है, अच्छी फाल लेनी चाहिए, पॉजिटिव ही कहेंगे इसको। ठीक है। लेकिन ये याद रहे कि अगर मेहनत जो है वो 3री वाली की है तो 3री पोजीशन की उम्मीद रखनी चाहिए, और अगर मेहनत और कोशिश 30वीं पोजीशन वाली थी तो फिर 3री की उम्मीद रखना बहरहाल मुश्किल है। बहरहाल हम दुआ गो हैं आपके लिए भी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अल्लाह पाक जायज़ इम्तिहानात में सबको कामयाबी अता फरमाए, दुनिया के हों या दीन के हों। आमीन। अल्लाह पाक सबको कामयाबी अता फरमाए। जो इस एज के अंदर है ना, वो इसके हम सब इससे गुजरे हुए हैं। जी जी। अंदाजा होता है कि जब खास तौर पर 9th में मैट्रिक में एग्जाम उसका रिजल्ट का करीब आ रहा होता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। होगा क्या? बहरहाल दुआ करनी चाहिए, अब जैसा मेहनत की है, कोशिश की है, रिजल्ट तो वैसा ही आना है। अल्लाहु अकबर। हुजूर, ये बताइए कि ख्वाब में बकरी के बच्चे और अंडे देखना कि उनमें से चूजे निकल रहे हैं, अगर कोई मर्द ये ख्वाब देखता है तो इसकी क्या ताबीर होगी? अच्छा है, दोनों बरकत की और रिस्क में वुसअत की अलामत है। ठीक है। मोहम्मद मुदस्सिर, इन्होंने लिखा कि मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, ख्वाब में देखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुआ करें वालिदा की दराजी उम्र बिल खैर की। ठीक है। अल्लाह पाक आसानी वाला। आमीन आमीन। आइए कुछ कॉल्स शामिल करते हैं। जी सुनाइए। मेरी वालिदा ने ख्वाब देखा है, उसके बालों की 2 चोटियां हैं जो आगे हैं, एक चोटी जो है वो गिर गई है। इंशाल्लाह अर्ज करते हैं। नेक्स्ट कॉल प्लीज।
کل صبح کے وقت کھیتوں سے گزرا تھا، وہاں پر کافی اونٹ موجود تھے. ایک اونٹ نے جب مجھے دیکھا تو میرے پیچھے بھاگنا شروع کر. اس اونٹ کو دیکھتے ہوئے باقی تمام اونٹ میری طرف بھاگنا شروع کر دیا. میں دوڑتے ہوئے زمین پر گر گیا. اونٹوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا. وہاں پر جو لوگ موجود تھے دوڑ کر میرے پاس آ گئے اور میرے گرد دائرہ بنا لے. میں ان سے پوچھتا ہوں کیا میں بچ جاؤں گا؟ سارے اونٹ اکٹھے ہو کر آگے آ گئے. اسی کشمکش میں میری آنکھ کھل جاتی ہے. حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ آزمائش کی علامت ہے. ہو سکتا ہے کسی صاحب منصب بڑے شخص کی جانب سے ان کے لیے کچھ دشواری کا سامان ہو. اپنے تعلقات کو اور ملاقاتوں کو بہتر کرے. ٹھیک ہے. بالوں کی چوٹیاں ہیں، 2 ہیں، ایک گر جاتی ہے، کیا فرق؟ ہاں فضول معلوم ہوتا ہے، کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں. پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مزید کال دیجیے. میرا نام سید محمد حسین ہے. ہماری والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ ایک باغ ہے، اس میں ہم انار توڑ کے کھا رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. عرض کرتے ہیں مزید کال. جی میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بجلی کی تار میں ٹھیک کر رہا ہوں، میں اچانک مجھے کرنٹ پڑتا ہے. خواب میں تو میں اسی ٹائم اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، سچ مجھے میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں. بجلی کی تار سے کرنٹ لگا ہے، اللہ خیر رکھے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں مزید کال. جی میری بیگم صاحبوں کو خواب آیا ایک دن ایک بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، چھوٹے اور بڑے بیٹا دوسری رات خواب آیا گم ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک عافیت فرمائے. حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ضروری نہیں ہوتا کہ اس طرح کا خواب دیکھا ہے تو ایسا ہی ہو. بہرحال اپنے بچوں کی حفاظت ضرور کریں. صحیح. اور اس خواب دیکھنے کے بعد بالخصوص کوئی ایسی نیگلیجنس ہے، کوئی سستی ہے بچوں کے آنے جانے کے اعتبار سے، حفاظت کے اعتبار سے، اس کو دور کریں. اسباب اختیار کریں لیکن گھبرائیں نہیں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. آمین. بجلی کی تار سے کرنٹ لگا ہے حضور؟ نارمل ایک روٹین میں بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے. ہو سکتا ہے ان کا پیشہ ہی الیکٹریشین کا ہو، تو اس طرح کی چیزیں یا کوئی پرانی خبر ان کے ذہن کے اندر ہو یا کوئی پاس کا ایکسپیرینس ہو. ضروری تو نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو لیکن احتیاط کرنی چاہیے. بعض اوقات اللہ پاک کے جانب سے بندے کو تنبیہ بھی ہوتی ہے. کوئی بھی گھر میں بعض اوقات چھوٹا موٹا کام بندہ کرتا ہی ہے. ہاں جی. تو حفاظتی اقدامات کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے. حضور جب یہ خواب اس طرح سے دیکھا جائے اور فوراً بندہ اٹھ کے بیٹھے تو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے یہ انہوں نے ایک سچویشن اپنی بیان کی ہے. اب اس سچویشن کے مطابق ہے وہ کس چیز کے بارے میں دیکھا، کیسے دیکھا، لیکن فوراً جو ہے الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے کہ خواب کا معاملہ تھا، حقیقت میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہ تو مقام شکر ہے نا کہ جو بھی آزمائش تھی وہ کم از کم ابھی اس تک پہنچی نہیں. آپ بستر پر ہیں، گھر میں ہیں، آرام سے ہیں. صحیح. خواب میں تو آپ کہیں الٹے لٹکے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا. اب آنکھ کھلی تو بھائی عافیت میں ہوں، تو یہ مقام شکر ہے نمبر 1. نمبر 2 فوراً رب کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ اس خواب کے برے نتیجے سے مجھے محفوظ فرما. یہ بہت بڑی حفاظت ہے اور بہت بڑی تسلی ہے. پھر ظاہر ہے اس کی تعبیر جیسا خواب ویسے اقدامات. ٹھیک ہے. حضور باغ میں انار توڑتے ہوئے دیکھنا یہ کیسا ہے؟ انار کھانا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اور یہ رزق میں برکت، مال و دولت میں زیادتی کی علامت ہے. اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا اور الحمدللہ آج بھی آپ نے خواب اور ان کی تعبیریں جانی. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دیکھنے کی دعوت عام کرتے رہیے. نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں